کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ صحابہ نے کبھی قسمیں اٹھا کر حضور کو تسلیاں نہیں دی کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں منافقوں کو یہ قسمیں اٹھانی پڑتی تھیں، اور اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون جو ہے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور کو وضاحت کیوں دینی پڑی؟ آج بھی جس سے بات کرو کہتا ہے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں۔ میں نے کہا تجھ سے یہ بات پوچھی کسی نے نہیں۔ یہ وضاحتیں اسے دینی پڑتی ہیں جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو، ان کو وضاحتیں دینی پڑتی تھی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ وہ آ کر کہتے تھے ہم بالکل گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول۔ حبیب اللہ پتہ ہے اللہ کو آپ کے رسول ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مومن کو کبھی بھی اپنے ایمان کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی، وضاحت اسے ہی کرنی پڑتی ہے جس کے دل میں کوئی گڑبڑ ہو۔ منہ سے رسالت پر بات کرو تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول۔ میں کہو یہ باتیں تو کرنی نہیں پڑتی، یہ باتیں نہیں کرنی پڑتی، مسلمان کو یہ باتیں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، مسلمان کو تو خود عمل گواہی دیتا ہے، بلکہ اس کے کردار اور اس کے عمل کو دیکھ کر تو غیر بھی متاثر ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ مومن کو وضاحت نہیں کر دینی پڑتی۔ یہ انہوں نے بار بار کہا کہ ہم جی واللہ یشہد ان اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ جو آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں نا، یہ ڈھال بناتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، لیکن میرے حبیب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چھوڑو ساری باتیں، ہمیں وضاحت نہ دو، چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، پھر اتھے سر مار کے کہتے ہیں اتھے نہیں جانا، اتھے نہیں جانا۔ تو یہ باتیں آج بھی مسلمان جی ہم بھی الحمدللہ عاشق رسول ہیں، میرا پیو دادا بھی بڑا عاشق رسول سی، اور داتا صاحب بھی جاندہ سی۔ میں کہا یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے کہ حضور سے پیار کتنا ہے، سبحان اللہ، حضور سے محبت کتنی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کو یہ وضاحتیں نہیں کرنی پڑی، بالکل میں نے نہیں پڑھا ظاہر ہے حدیث میں نہ الحمدو سے لے کر والناس تک۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ان کو یہ فرمایا کہ جو آ کر قسمیں اٹھاتے تھے کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے سامنے اپنے یقین دہانیاں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر و عمر عثمان ایمان لے آئے، ایسے ایمان لے آؤ، قسمیں کیوں اٹھاتے ہو، کیا ضرورت ہے تمہیں قسمیں اٹھانے کی، ایسے ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان ہو۔ تو قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف ایمان لے؟ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کی صفحات کیا تھی، صحابہ کی صفحات کیا تھی؟ بلکہ حضرت دہیہ کلبی جب نجاشی کے پاس پہنچے حضور کا خط لے کر، تو اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو جب ہجرت کے لیے جانا پڑا تو آپ کے نبی نے ان کے خلاف دعائے جلال کیوں نہیں کی مشرکین مکہ کے خلاف؟ ویسے تو لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور کی جو ہے نا اس کو دعائے جلال کہتے ہیں۔ کہا حضور نے دعائے جلال کیوں نہیں کی ان کے خلاف جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو مشرکین کے خلاف؟ تو صحابی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی چاڑ رہے سن تو انہاں کیوں نہیں بد دعا کی؟ تو وہ اگو کمن لگ پیا، کہنے لگا تو آپوں ہی کریم ہے تے جنہاں تینوں بھیجا انہاں دا تو جواب ہی کوئی نہیں۔ صحابہ کی دانائی تو غیر بھی جو ہے وہ، اور آج بھی جو ہے وہ لوگ صحابہ کی ایک ادا جو ہے اس پر وہ صحابہ کو انہوں نے صفی کہہ دیا کہ یہ تو صفی ہے۔ اب صحابہ کی صفات کیا تھی؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے عشق رسول بتانا جن کو پڑتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں عشق جو ہے وہ خود اپنا بول کر بتاتا ہے
اور عشق جو ہے وہ اپنی خود پہچان ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت، وضاحتیں لوگوں کو قسمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نہیں جی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں جی، الحمدللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں جی الحمدللہ۔ میں نے کہا بتا، ایک سوال ہے، ایک عام بندے کی بات ہے، ایک بندہ کسی سے دشمنی رکھتا ہو یا اس کی عزت اور ناموس کے خلاف بات کرتا ہو یا اس کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو یا اس کے دشمنوں کا حامی ہو، اس کو ایک بندہ السلام علیکم جا کر کہے گا تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا؟ ظاہر اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا بتا، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جب تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہے اور دل تیرے غیروں کے ساتھ کھٹکتے ہیں اور دل تیرے گستاخوں کے ساتھ کھٹکتے ہیں اور تو عاشقان مصطفیٰ کو تو جو ہے وہ انتہا پسند کہتا ہے، دہشت گرد کہتا ہے، اور جو رسول اللہ کی عزت پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف تو باتیں کرتا ہے، جب تو خود اپنی ایمان سے بتا، جب تو نماز میں کہتا ہوگا السلام علیکم ایھا النبی، تو پھر حضور تجھے کیا جواب دیتے ہو؟ اس وقت تو خود سوچ، کبھی تیری توجہ ہی نہیں گئی اس طرف کہ تو نماز میں کیا باتیں کرتا ہے، اور حضور کو جب تو سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا تجھے آگے سے کیا فرماتے ہوں گے کہ دل تو کسی اور کو دے چکا، ہاں باتیں کسی اور کے حق میں کرتا ہے اور سلام مجھے دیتا ہے۔ اس واسطے مسلمان کو کبھی بھی اپنی ایمان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمان کو دیکھ کر تو غیر بھی کانپتے ہیں، غیر کانپتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اتنا او ہو یہ تو پاگل ہے۔ جب حضرت سعد نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے سلمان فارسی کے ساتھ تو انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر 3 باتیں کی رومیوں نے۔ حضرت سعد نے کہا کہ بھائی گھوڑے ڈالیں، اتنی دیر پل بنایا تو وہ تو آگے نہیں گزرنے دیں گے، انہیں گھوڑے سٹ دو تو پانی نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل ہوئے حضور دا غلام تے پھر پانی بھی گلا سندا، پھر دریا بھی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت سعد کہا اسی پار جانا ہے، دریا نے کہا اسی پار جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضور دے غلام ہے اس واسطے جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ دریا میں گھوڑے سٹ دیتے۔ اگوں پھر آواز انہوں نے 6 لفظ انہوں نے بولے، اگوں وہ جڑے کھڑے سن بڑیاں بڑیاں فوجاں لے کے، انہوں نے کہا دیوانن 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 مجانین مجانین مجانین، انہوں نے کہتے پاگل نہیں تے جلے نہیں تے دیوانے آ گئے، نسو یہ تے جلے آ گئے، انہوں نے کہتے جلے آ گئے۔ تو جب حضور کی محبت ہو تو پھر اس وقت وضاحت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے تے جلے آ گئے، ہاں یہ تے پاگل آ گئے، وہ بچو ہے نہ کو یہ تے جلے آ گئے۔ الحمدللہ وہاں کہنے سے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، عبداللہ ابن ابی منافق، یہ پکا منافق تھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر بھی حضور تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرا ابا کہتا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جی کہتے تھے کہ آپ کا کرتا بھی ہمیں چاہیے کفن کے لیے، حضور نے فرمایا یہ بھی لے لو۔ تو حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے، عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ ظاہر ہے فاروق ذل جاہو جلال محمد، یہ حضرت عمر دا اپنا جلال نہیں سی، حضور دا ہی جلال سی۔ حضرت عمر اپنے آپ تو باہر، حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے میں کس کا جنازہ پڑھانے لگا۔ پھر حضور جدوں جنت البقیع وچ حضور پہنچے تو پھر حضور نے دوسری قمیض بھی لا دیتی، یعنی حضور نے دوسرا کرتا بھی عطا فرما دیتا، فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی ایک گل نہ کرے کہ تہاڑے نبی کو جو منگیا وہی دیا۔ فرمایا نہیں نہیں، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء، یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، اس کو جو بات میں کرنے لگا ہوں، اس کو حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے نا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، انہاں ایک دن حضور کو پانی دم کروایا اور عرض کی تھی حضور دے منافقت نہیں جاندی میرے پیو دی، تسی پانی دم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پانی دم کر کے دے دیا۔ جب حضرت عبداللہ لے کر اپنے باپ منافق کے پاس گئے نا تو کہا کہ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا دم کرا کے۔ تو
تو منافق ایسے ہوتے ہیں. اس نے آگے سے جو بکواس کیا، اس نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دیتا. تو منافق ہوتے ہیں ایسے، سمجھے. اور باقی جو صحابہ ہوتے ہیں وہ حضور کا پیشاب پی کر بھی، یہ تو حضور کے دم کی اور پانی پینے کے لیے، منافقت اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافق وہ ہوتا ہے جس نے نماز ضرور پڑھنی ہوتی ہے، اگرچہ اسے اپنی مسجد ہی بنانی پڑے، نماز کو وہ نہیں چھوڑتا، پکی بات ہے. جب بات آئے کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، کہتے ہیں ادھر نہیں جانا. مسجد تو انہوں نے بنا دی، قرآن نے بھی اس کو مسجد کہا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى. جب بھی منافقوں نے جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، اب بھی کوئی یہ ممتاز قادری کے خلاف جتنے لوگ بک بک کرتے ہیں، ججوں سے لے کر نیچے تک، جو ادھر کے شیاطین کو ادھر کے شیاطین کو ادھر کے شیاطین، اب جو سارے اکٹھے ہو گئے، سارے تسی بول اٹھے ہو. تو جدوں حضور دی عزت دے قانون نو گورنر کارا کہندا رہا، اس سے کیوں نہیں بولے؟ کلمہ تم کہتے ہو ہم نے حضور کو پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں. ایک صحابی کو قرض لینا سی تے انہاں ڈاڈیاں گلاں کر دتیاں انہاں نال. انہاں جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی، حضور میں قرض دینا سی تے انہاں میرے نال ڈاڈیاں گلاں کیتیاں. تے حضور نے فرمایا جدا حق ہوے انہوں گل کرن دی تے اجازت ہے نہ چلیا، تو تے پیسے جے دینے تے اتنی گل تو انہیں کرنی سی تیرے نال. صاحب حق کو بات کرنے کا تو حق ہے نا، یہ تو حضور نے بھی حق دیا ہے. ظاہر ہے جدوں تسی حرام خورو کیڑی گلاں دے حکمران ہو، نہ تواڈے کو ریلوے چلدی، نہ تواڈے کو پی آئی اے چلدی. کل تسی سکول تے کالج بھی پرائیویٹ کیتی جا رہے ہو، اور کل تسی کی پرائیویٹ تسی حکومتاں بھی پرائیویٹ کر دیو، امریکہ دے ٹھیکے تے دے دیو، تواڈے کو تے چلدی کوئی شے نہیں. تو پی آئی والے تسی نے کوئی شے ہی کوئی نہیں چلتی، کہتے پرائیویٹ کرنا ہے، پرائیویٹ کرنا ہے، پرائیویٹ کرنا ہے. ہم نہیں چلا سکتے تو گھر بیٹھو. تو انہوں کنے کیا مطلب ہے چلا سکتے. محمود غزنوی آیا نا اتنے دورے تے، بلوچستان دے دورے تے، ایک مائی جناب بوڑھی او دا لک دورہ تے لاٹھی دی ٹیک تے آئی، وہ کہنے لگی میری بکریاں گم ہوئی ہیں. انہیں یہ نہیں کیا کہ ہم نے نجے کاری کہ نجہ کاری، نجے کاری کر دی ہے، ہم نے بکریوں کی نجے کاری کر دی ہے، پرائیویٹ کر دیا ہے بکریوں کو. ہاں جی ججے کاری دے پترو تسی کی ہوتے لین بیٹھے ہو، تواڈے کو ملک ہی نہیں چلتا، مڑ مڑ پاؤندے ہو ناموس رسالت دے مسئلے چ. تواڈے کو نہ پی آئی اے چلی، نہ ریلوے چلی، نہ اور تواڈے کو کالج چلتا، نہ تواڈے کو یونیورسٹی چلتی، نہ تواڈے کو امن ہے، نہ تواڈے کو کوئی سکون ہے، نہ تواڈے کو پانی ہے، نہ تواڈے کو بجلی ہے، نہ تواڈے کو جناب او پیپل پارٹی دی ایک کڑی کہندی، وہ کہندی بھئی یہ جڑا میٹرو تے پیسے لا رہا نا، یہ دے نال 5000 سکول تے 500 ہسپتال تے پورے ملک نو پانی صاف مل سکدا سی. اخبار دی میں سنا رہا، میں نہیں پتہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اخبار وچ جھوٹ ہی جھوٹ ہوندا، چلو کوئی تھوڑا جہا سچ ہونا، فیصد کڈ لو، وہ 50% سوچا جونا 50% جھوٹ. تسی فیصد دا زمانہ ہے، ہر بندہ جڑا گل کرے نا وہ دا فیصد ضرور کڈیا کرو. ہاں یہ فیصد دا دور ہے نا جناب. لوگ گل اتنی ساری یونیورسٹی بنا کے کرنے، جھوٹ مارنے لوگ. ہاں جتنی گل ہوے گل اتنی کرو، بہت سخت گناہ ہے. حضور نے جھوٹی گواہی تے جھوٹی گل جڑی ہے شرک دے برابر حضور نے قرار دیتا ہے. جتنی گل ہوے بندے اتنی کرنی. چلو جی جتنا بھی ہوے اے گل تانوں اتنا حق تے انہاں مسکیناں دا بندا ہے کہ تسی انہاں دا روزگار کھس رہے ہو. جی حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے بکری دا بچہ تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا بھی پی آئی اے کنے کھادا. اسی تو مسجد رحمت للعالمین تو پیسے لے کے نہیں بڑھائی. ہاں جی بالکل، اے میں کپڑے بھی نہیں حکومتی کپڑے نہیں ہیں، میں اپنے پیسے دے اپنے. تواڈے وچوں کیڑا جڑا حکومتی مال کھاندا ہے؟ کنے کھادا پی آئی اے؟ اسی تے نہیں کھادا. دنیا دے 1 نمبر دی ایئر لائن تے جناب کھڈے تسی پائیے. ذلیلو تسی بھی اس کردار دے حامی آؤ کہ تسی ملکاں تے حکومت کر سکو. تسی تو اپنا کوئی ادارہ نہیں بچا سکے. سارے وزیر مشیرہ تے لاؤ، اثاثے لے آؤ. ریلوے کنے لٹی، سعد رفیق کنے لٹی تے تسی کتنا لٹیا، تے تسی لوگ لویا کتنا لٹیا تے لوہے کتھے لا رہے ہو. اور جڑے تسی 10 سال باہر رہے ہو سارے لویا جڑا دوبارہ بیچ رہے ہو. یہ سارا کچھ کتھے کون کنوں رونا روئیے؟ کیڑی عدالت جائیے اسی کہ چلو جی سارا کچھ ہو گیا ہوئے، ناموس رسالت تے بھی غدار نے. دسو کیڑی عدالت جیسے جا کے دروازہ کھٹکائیے؟ شاہ مراد دا عدالت تے ہوئے تے ہاتھ کٹے ہوئے شاہ مراد دا. قاضی دی عدالت جو پہ جائے چلا جائے مستری جوئے خواہ سادے میں ماں رفت پیش قاضی نا تواں زار رفت. بادشاہ مسیت بنائی پسند نہ آئی، بادشاہ نے مستری دا ہاتھ کٹ دیتا تو انہیں ہاتھ کٹے ہوا جا کے قاضی دی عدالت پیش
ہو گیا. انہوں نے کہا ویکھو ہے بادشاہ میرا ہاتھ کٹ دیتا ہے, 10 گفت ہے پیغام حق گفتارے تو, حفظ آئین محمد کارے تو مینوں دس ہے نہ کرسیاں تے تو بادشاہ دی حفاظت واسطے بیٹھیا یا رسول اللہ دے دین دی حفاظت واسطے بیٹھیا. تے قاضی انج کمن لگ پیا, قاضی عادل بدندہ خست طلب کردہ شارہ در حضور خود طلب. کہنا نپ کے لے ہوئے بادشاہ ایڈا بدماش ہو گیا جی مستریاں دے ہاتھ کٹن لگ پیا, لاؤ پکڑ کے. تے جدوں پولیس پہنچی, پولیس نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, انہوں نے کہا نپ کے لے آؤ انہوں. بادشاہ شاہ مراد بادشاہ ہو کے تے رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیش قاضی چوں خطا کاراں رشید. اقبال کہندا ہے بادشاہ دے کول جدوں وارنٹ پہنچے قاضی دے ایسی رسول اللہ دی دین دا قاضی تے او دا رنگ فک ہو گیا. انہوں نے کہا لو جی ہن تو قرآن دے مطابق فیصلہ ہونا ہے. اقبال کہندا یک طرف فریادی دعویٰ گرے یک طرف شہنشاہ گردوں فرے. اقبال کہندا ویکھ ہوئے ایک طرف ایک مسکین فریادی کھڑا سی, دوسری طرف وقت شہنشاہ کھڑا سی. گفت شاز کردہ خجلت بردام اعتراف از جرم خود آوردام. بادشاہ کہنے لگا قاضی نو جناب زیادتی ہو گئی, میں معافی منگدا, مینوں معاف کر دو, میں ہاتھ کٹیا, میں جذبات وچ آ گیا. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات زندگی گیرت بہیں قانون ثبات. قاضی کہنے لگا اب ایسے کرنے سے بات نہیں ہوگی جیسے تو نے ہاتھ کاٹا, اب ہاتھ کٹانا پڑے گا جناب. یہ حضور کا دین ہے, توجہ دو, حضور کا دین ہے, یہ رسول اللہ کا دین ہے. عبد مسلم کم تر احرار نیست خون شاہ رنگین تر معمار نیست. انہیں کہا تینوں پتہ نہیں سی کلمہ پڑھن تو بعد تیرا خون تے مستری دا خون برابر ہے, تو کیویں کٹے ہاتھ. تے ساڈے سپریم کورٹ تے جج تے حسن نہیں جڑا قرآن سن کے ہس دے. ہاں جی, انہیں جدو قاضی نے خود قرآن پڑھیا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ چوں مراد این آیا ہے محکم شنید. مسلمان اس کو کہتے ہیں, ہاں اسلام اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا سر اللہ رسول کے لیے رکھا ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد ہنستے نہیں ہیں قرآن کی آیتیں سن کر, نہ مذاق اڑاتے ہیں. جی جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ ہی پوچھے گا, جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے. قاضی نے جب پڑھی قرآن کی آیت تو آگے کھڑا تھا وقت کا بادشاہ, اس نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑو یہ قرآن اب پرانی باتیں ہیں, اب میں حکمران ہوں. چوں مراد این آیا ہے محکم شنید دست خیش از آستین بیرون کشید. اقبال کہتا ہے جب بادشاہ نے قرآن دی آیت سنی تو انہیں اپنا ہاتھ کٹ کے انج کر دیتا, انہیں کہا کٹو جی, قرآن کہتا تو پھر کٹ دو. مدعی را تاب خاموشی نمان آیا ہے بالعدل والاحسان خان. اقبال کہتا ہے جڑا کٹے ہوا مستری کھڑا سی ہاتھ وہ اچھل کھڑا ہویا, وہ کہنے لگا قاضی نو میں ہاتھ نہیں سی کٹانا, میں صرف ایکھنا اے سی حضور دا غلام ہے یا بادشاہ دا غلام ہے. مستری دا کٹے ہوئے ہاتھ خون جاری. جدو رسول اللہ دا دین ویکھیا کتنا ڈاڈا ہے کہ بادشاہاں دے ہاتھ بھی کٹا دینا ہے. گفت از بار خدا بخشیدمش از برائے مصطفیٰ بخشیدمش. انہوں نے کہا میں انہوں اللہ رسول واسطے معاف کر دیتا, ہاتھ کٹوانا مقصد نہیں سی. اقبال کہندا ہے یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئین پیغمبر نگر. اقبال کہندا ہے ویکھو ایک طرف چمٹی کھڑی سی چمٹی تے دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی تے چمٹی وقت سلیمان نو ڈھا دیتا. پیش قرآن بندہ و مولا یکے است بوریا و مسند دیبا یکے است. اقبال کہندا ہے حضور دا دین سی ٹاٹ ہوتے بہن والا تے تخت ہوتے بہن والے نو عدالت وچ پیش کر کے انصاف بھی لے لیا. اے صرف حضور دا دین. اسی کیڑی عدالتاں جائیے اور پی آئی اے والے ہو تساں کدھر جانا ہے چلے ہو, ایتھے کیڑی عدالتاں تسی جا کے رونا ہے کہ ساڈے بندے مار دیتے. حق رویا حق دی خاطر تے پھر بھی مار دیتے. آؤ واپس حضور دا دین ہوے. ہاں نجے کاریاں تے درکنار, انہاں دیاں یاشیاں بدکاریاں تے درکنار. 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے تے بیت المقدس دی فتح واسطے جاوے تے 36 پیوند کرتے نو بھی لگے ہون. ہاں اے صرف حضور دا دین ہے. ہاں جی یہ حضور دا دین ہے. عمر بن عبدالعزیز ہوے بادشاہ دی دھی نکاح وچ ہوے, بادشاہ دی دھیاں ہون 8 صوبے وچوں زکات واپس آ جائے. اے صرف حضور دا دین ہے کائنات وچ. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. رسول اللہ دا دین ہوئے گا تے نہ وکالت نامے نہ مچلکے نہ جناب ججاں دیاں فیساں نہ تھانے داراں دیاں بدماشیاں یعنی چلن گیاں, نہ غلط پرچے کٹے جان گے, نہ کسی طرف انگلی این کوئی کرے گا این جناب کسی نے انہیں پتہ آگے حضور کا دین کھڑا ہے. عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اقبال کہنا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. بس
PIA ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ہاں جی ایک بدکار گستاخ رسول مریا تو وہ عدالتیں بھی جناب اپنے آپ تو باہر ہو گئی ہیں، یہ دہشت گردی ہو گئی، ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ تو میں نے کہا اب جو 3 بندے مرے کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ اب مسلمانوں کا خون کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ بہرحال یہ PIA اور جو تسی ہو وہ یا میں ہوا، کائنات صرف کائنات ایک کوئی بات ہے، ہس دین مصطفیٰ دین حیات۔ جے چاہتے ہو زندگیاں تے عزت نال زندگیاں چاہتے ہو، جے چاہتے ہو تے بادشاہ بھی ہیں سر جھکا کے جیون، جے چاہتے ہو تے غریب دے گھر چولہا نہ چلے تے بادشاہ دے گھر بھی نہ چلے، جے غریب روٹی کھاوے تے پھر بادشاہ بھی کھاوے، جے غریب گھیو نہ کھاوے تے عمر بھی گھیو کھانا چھڑ دے وے۔ جے چاہتے ہو یہ گلاں تو پھر صرف حضور دا دین نے، واپس آؤ حضور دے دین دی طرف۔ پھر اکھ چک کے بھی قابل تو زنانی چلے، قابل تو سونے دا تھال رکھ کے شیر شاہ سوری دے زمانے تے دلی تک کوئی بندہ میڑی اکھ زنانی وال نہ ویکھے تے گھروں نکلدیاں لوگ کڑے گن پوائنٹ تے عورتاں دے کڑے سونے دے لال ہون، تے پھر ایک طرف ایک گل نے، ایک طرف کابل تو زنانی چلے تے دہلی تک غیر کوئی بندہ انہوں اکھ پٹ کے نہ ویکھے، سونے دا تھال سر تے رکھ کے چلے، جنگلاں وچ چلے تے ڈاکو نو نہ پون، تے پھر چاہندے ہو تے پھر یہ صرف حضور دا دین ہے۔ جے چاہندے ہو کہ بادشاہ نو ایک مائی آئی نا جدوں ایتھے بلوچستان تے اودیاں بکریاں گم ہو گئیاں تے محمود غزنوی نو کہن لگی بکریاں میریاں گم ہو گئیاں، تے محمود غزنوی کہنے لگا مائی اتنی وڈی سلطنت ہے، ہن میں تیریاں بکریاں میں تلاش کرنیاں۔ اور مائی اور سوٹی جڑی چل رہی سی نا، وہ سوٹی لے کے محمود غزنوی دے سر تے مارن لگی، محمود غزنوی اگے نسیا، پیچھے پیچھے وہ مائی سوٹی لے کے نسی۔ انہیں کیا کمینیا جتنی سلطنت دی خبر رکھدا پھر اتنی ہی رکھ، پھر چھڑ دے باقی سلطنت تیرے کول نہیں ہو سکتی، جے میریاں بکریاں تو نہ لیا سکتا تو پھر اور کرنا کیویں کائنات ہے۔ تے محمود غزنوی پھر رک گئے سی، جب تک مائی دیاں بکریاں دے قلعے تے بن کے نہیں سی گیا پھر غزنوی واپس نہیں سی گیا۔ جے چاہندے ہو کہ بادشاہ بھی ایک اگے لگ کے نس پوے مائی دی ڈنڈے دے ڈر کولوں تو پھر یہ صرف حضور دا دین ہے، اور کائنات وچ کوئی نہیں۔ واپس آؤ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہندا جو امت مسلمہ اتنے جانا چاہتی تو دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ حضور نال ٹوٹ کے پیار کرو، حضور دے دین نال رہے گا یوں ہی ان کا اینج کا نہیں نہ رہنا۔ بس جتھے بھی گل ہوئے انہیں کہا چھاڑا پرے کمینیا کوئی یار دی گل سنا ملا، جتھے بھی بیٹھے ہو تو کہا حضور کی بات کر رہے کیا باتیں کرتا ہے جی، حضور کی بات سنا، رسول اللہ کی ادائیں سنا، حضرت فاروق اعظم کی ادائیں سنا، صدیق اکبر کی ادائیں سنا، ہاں جی حضرت عثمان غنی کی ادائیں سنا، حیدر کرار کی ادائیں سنا، عمر بن عبدالعزیز کی بات کر، ہاں جی اورنگزیب عالمگیر کی بات کر، قطب الدین ایبک کی بات کر، ہے نا شیراں دیاں گلاں سناؤ، حضور دے غلاماں دیاں گلاں، داتا صاحب کی بات سناؤ، میر علی شاہ کیویں آیا کانے دے مقابلے اے سناؤ، مجدد الفسانی جہانگیر دے مقابلے کیویں گئے اے سناؤ، امام اعظم جیل وچ کوڑے کیویں کھادے اے گل کرو، احمد اللہ شاہ مدراسی دا سر کٹ کے انگریزاں دہلی دے چاندنی چوک وچ لٹکا دیتا، 8 دن مولانا دے سر چ خون بہندا رہیا، وہ کیوں بہندا رہیا؟ ہاں جی پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی ساڈے بزرگاں جناتاں پڑھیاں، مولانا سید کے فیت علی کافی دے جسم تے استریاں پھیرن تو بعد مرچاں تے نمک بھر دیتا، پھر مولانا کیا ذلیلو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضور کی بات کرو، حضور کے دین کی بات کرو، رہے گا یوں ہی ان کا